اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب سید عاصم علی سبزواری صاحب کو جو میرٹھ سے تشریف لائے ہیں. آپ اپنی عمر کے 88 سال اور وکالت کے 64 سال مکمل کر چکے ہیں. آپ نے 1942 سے قرآن کریم اور 1945 سے قانون کا مطالعہ کرنا شروع کیا. آپ کو انسان کا بنایا ہوا قانون پڑھانے والوں میں جناب مرزا حمید اللہ بیگ صاحب بھی تھے، جو بعد میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون حیات یعنی قرآن کریم کی تعلیم 14 سال تک مسلسل شیخ الحدیث میرٹھ جناب سید لائق علی صاحب سے حاصل کی، اور اپنے چچا ڈاکٹر سید شوکت سبزواری جو کہ ماہر لسانیات تھے ان سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی. آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائم کرنے والے 34 افراد میں سے ایک ہیں اور مسلم ایڈوکیٹ کونسل کے بانی اور صدر بھی ہیں. آپ دینی تعلیم کونسل اتر پردیش کے 1959 سے رکن بھی ہیں. آپ کو انٹلیکچوئل فورم آف انڈیا نے میرٹھ رتن کا اعزاز سے سرفراز کیا ہے. میں جناب سبزواری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یقیناً عمر کے اس حصے میں اور علالت کے باوجود یہ قرآن سے اور محض قرآن سے آپ کی محبت ہے اور وہ لگاؤ ہے، اور اس تحریک سے آپ کی دلچسپی کہ آپ یہاں تشریف لائے سفر کی صعوبتیں اٹھا کے. خوش آمدید سبزواری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی. حضرات، علم اور عقل قرآن کریم کی روشنی میں یہ وہ عنوان ہے جو مجھے دیا گیا ہے، اور میں اپنی گفتگو کو اس عنوان کے اندر ہی سموٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ عالم حقیقی ہے، اس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے، للہ خزانہ السماوات والارض، اور ان خزانوں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. علم تنہا اللہ کی اجارہ داری ہے جو لا يحيطون بشيء کے تحت آتا ہے، اور عقل اللہ کا عطیہ ہے جو الا بما شاء کے تحت انسان کو عطا کیا گیا ہے. علم ہی وہ پہلا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوا. قرآن کریم شاہد ہے کہ انسان کو فرشتوں پر برتری ثابت کرنے کے لیے اس کو اسما یعنی چیزوں کے نام اور صفات کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اس سے ظاہر ہے کہ انسان کے شرف فرشتوں پر علمی کی بنا پر. پھر اس پر بھی غور فرمائیے کہ انسان جو کچھ جانتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، کہ اگر انسان کو یہ علم مل جاتا تو اس کی کیفیت جانوروں جیسی ہوتی اور اس سے بھی بدتر. علم خزانہ ہے جو باری تعالیٰ کی صفت ہے. اس صفت کا مظہر کائنات، اور اس خزانے سے استفادہ کرنے کی کنجی عقل ہے. عقل کی کارکردگی کا اظہار ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا. اب اس پر بھی غور فرما لیجیے کہ جب عقل کا اپنا فرض انجام دیتی ہے تو قرآن کریم اس کے اس استعمال کو کن کن اصطلاحوں سے یاد کرتا ہے. کہیں اس کو یا قانون سے یاد کیا گیا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. کہیں عقل کی اسی کے عمل کو یہ تفکرون کہا گیا، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 جو زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے نشاندہی ہے جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں. پھر کہیں اس کے لیے یفقہوا کا لفظ معلوم کیا ہے، جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 15 دنیا کی زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو، تم کو ہماری نشان سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھڑی ہو گئی. پھر عین اس وقت
جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بڑی سبھی کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کا فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اور اسی طرح ہم نے نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے. کہیں عقل کے عمل کو کہ تدبرون کہا گیا. سورہ نساء کی آیت میں یہ شاہد ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا. افلا یتدبرون، کہیں نصیحت قبول کرنے کے لیے یہ تذکرون کہا، جیسے آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 جو اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے وہ نفسیت سے سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. لعلہم یتذکرون، کہیں اولم یروا کہہ کر ہمیں غور کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، جیسے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. اسی آیت کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 40 میں افلا یرون کا گیا ہے کہ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھڑتے چلے آئے، پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے. اس طرح کلام الہی میں جہاں یعقلون، یتفکرون، یتدبرون، یتذکرون یا یفقہون یا وعلم یرا اس طرح سے استعمال کی ہے، یہ دراصل عقل کے استعمال کے مختلف پہلو ہیں. اب ایک اور حضرت پر غور فرما لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو پرانی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کر ہے، لیکن زبان پر یہ دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. یہاں ایک رسول کی بعثت کی درخواست کی جا رہی ہے جو انہیں میں کہو جس کا کلام اللہ کی آیت کی تلاوت جس کا کام اللہ کی تلاوت کرنا ہو، جس کا کام اللہ کی آیت کی تلاوت کرنا ہو، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو اور ان کو پاک کرے. یہ دعا قبول ہوئی اور محمد بن عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول متعین کیا. جہاں تک اس رسول کے ان ہی کا ہونے کا تعلق ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین میں پیدا ہوئے جہاں دعائیں مانگی گئی تھی. جہاں تک آیت ربانی کی تلاوت اس رسول کے وظیفہ ہونے کی بات ہے، وہ ذمہ داری تو آیت قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں تک پہنچانے سے پوری ہو جاتی ہے. جہاں تک کتاب کی تعلیم کا تعلق ہے، اس رسول مکرم نے کتاب کی تعلیم صرف کتاب کو پہنچانے اور اس کی تفسیر بیان کرنے بلکہ اس کتاب کے مطابق پوری زندگی گزار کر اس کتاب پر عمل کرنے کا نمونہ بھی قوم کو پیش کر دیا. جہاں تک لوگوں کو پاک کرنے کا تعلق ہے تو خود قرآن کریم میں جسمانی اور روحانی ناپاکیوں سے اور خاص کر شرک کی زندگی سے بچنے کے طریقے بیان کر دیے. یہاں تک کہ ہر چیز کے کھانے سے انسان کے اخلاق پر کیا مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کی نشانی کر دی. لیکن حکمت کیا چیز ہے اور کیسے وجود میں آتی ہے؟ اہل لغت نے اس حکمت کی تعریف اس طرح کی ہے، علم اور عقل کے ذریعے بات کو جاننے کا نام حکمت ہے. غلام احمد صاحب پرویز اس کی توضیح کرتے ہوئے معرف القرآن میں یوں رقم تراز ہے حکمت کے عام معنی دانائی اور عدل انصاف کے ہیں. جب یہ لفظ انسان کی طرف منسوب ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے علم اور عقل کے مطابق اشیاء کی حقیقت تک پہنچنا. لیکن جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا تو اس کے معنی ہے ایک مخصوص وسعت پیدا ہو جاتی ہے. خدا حکیم کے معنی ہوں گے وہ ذات جو تمام امور کے فیصلے حق کے مطابق کرتی ہے اور جس کے ہر فعل میں عدل و انصاف و دانائی تدبر پایا جائے. جناب امین احسن صاحب اصلاحی تدبر قرآن کی جلد میں پہلے حکمت کی تفسیر جناب فراہی کے اس قول سے کرتے ہیں جو موصوف کتاب مفردات القرآن میں فرمائی جس کا حصہ یہ ہے. رہی حکمت تو تعبیر ہے اس قوت و صلاحیت کی جس سے انسان معاملات کا فیصلہ حق کے مطابق کرتا ہے. اہل عرب حکمت کا لفظ انسان کی اس قوت و صلاحیت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو عقل اور رائے کی پختگی اور شرافت اور اخلاق کی جامع ہوتی ہے. چنانچہ دانشمند اور مہذب آدمی کو بھی حکیم کہا جاتا ہے اور جو بات عقل اور دل دونوں کے نزدیک بالکل واضح ہو اس کو حکمت سے تعبیر کرتے ہیں. جناب امین احسن صاحب اصلاحی اس کے بعد خود اپنی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کی تفسیر کے دوران اصطلاح کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں. حکمت کا ذکر یہاں کتاب کے ساتھ اس بات پر دلیل ہے کہ تعلیم حکمت تعلیم کتاب سے ایک زائد شے ہے. اگر یہ حکمت سراسر قرآن کریم ہی سے ماخوذ مستنبط ہو
جہاں یہ امر محسوس ہونا چاہیے کہ حکمت چونکہ حکیمانہ بات کو بھی کہتے ہیں اور حکیمانہ بات کہنے کی صلاحیت کو بھی، اس وجہ سے تعلیم حکمت کے معنی ہے جس طرح کسی کو کوئی حکیمانہ بات بتا دینے کے ہیں، اسی طرح اس کے معنی لوگوں کے اندر حکمت کی صفت و صلاحیت پیدا کرنے کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں اور حکمت کو کتاب اور حکمت کو دو الگ الگ چیزیں ارشاد فرماتا ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آیت 129 میں تعلیم کے ساتھ کتاب اور حکمت کے ایک ساتھ استعمال سے یہ تو واضح ہے کہ کتاب اور حکمت الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن کتاب کے ساتھ حکمت کو بیان فرمانے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ نبی اس حکمت کی بھی تعلیم دے جو علم اور عقل کے ساتھ ایک ساتھ استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ان دونوں الفاظ کی بے پناہ اہمیت ہے، جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضے میں ایک اہم فریضہ یہ بھی ہے۔ عالم حقیقی نے علم کے حصول کے ذریعے مصحف کائنات کے مطالعے کے علاوہ ایک ذریعہ معلومات کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز تم کو رسول دے اس کو اپنا لو اور جس سے تمہیں روکے رک دو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تصدیق فرما دی کہ یہ رسول خود اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ اس کو وحی کے ذریعے سے ہدایت کی جاتی ہے وہی تم کو بتاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنگین اہتمام بھی فرما دیا کہ اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم پکڑ لیتے اس کا دانہ ہاتھ پھر کاٹ ڈالتے اسے رگے گردن۔ اسی نبی مکرم کے شاد ہے اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کی تخلیق فرمائی۔ اسی نبی مکرم کا ارشاد ہے اطلبوا العلم لو کان بالسریا، اسی طرح کائنات پر غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ پھر قرآن کریم نے علم کے بے پناہ خزانے کے مطابق ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائے اور سارے سمندر روشائی اور پھر اتنے ہی سمندر اور روشن رہے تب بھی ہماری نشانیاں قلم بند نہیں کی جا سکتی۔ حکمت کی تشریح کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم اور عقل ہی وہ دو عناصر ہیں۔ اس تشریح کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم اور عقل ہی وہ دو عناصر ہیں جن کے عمل سے وہ دانائی پیدا ہوتی ہے جس کا پیدا کرنا نبی آخر زماں کے فرائض میں شامل کیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں واضح ہے کہ خود نبوت بھی مرتبہ علم ہے۔ نبی اپنے دور کا سب سے بڑا علی ہوتا ہے جسے خود باری تعالیٰ علم سے سرفراز فرماتا ہے، اور اسی واسطے دنیا کے آخری نبی کا یہ وظیفہ بتایا گیا کہ امت کو کتاب کا علم بھی سکھائے اور ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان قریب ہم تم کو اپنی نشانیاں آفاق اور خود تمہاری اپنی ذات بھی دکھلائیں گے تاکہ تم پر کامل طور پر واضح ہو جائے کہ حق وہی ہے۔ اس وعدے کا ایفا جس قدر پچھلی 2 صدی میں ہوا ہے اس سے قبل 12 صدیوں میں نہیں ہوا تھا۔ کرۂ ارض کے کل رقبے کا 29% خشکی اور 31% پانی۔ 1830 تک انسان کو کرۂ ارض کی خشکی ہی کا علم تھا۔ انسان سمندر کی گہرائی میں اتنی ہی دور تک جا سکتا تھا جہاں تک وہ سانس میں غوطہ مار کر سمندر کی تہہ سے موتیوں کی چھپی نکال سکتا۔ واضح ہو کہ سمندر کی گہرائی رفتہ رفتہ بڑھتی ہے اور پھر دفعتاً گہری ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی گہری سطح پر ہمالیہ کی چوٹی ایورسٹ جس کی اونچائی 29,035 فٹ ہے کھڑی کر دی جائے تو ایورسٹ کی چوٹی سطح سمندر سے 1000 فٹ سے بھی زیادہ نیچے ہی رہے گی۔ 1830 میں انسان کو یہ علم حاصل ہوا کہ جس کے سبب لوہے کا ایک صندوق بنا کر سمندر کی گہرائی میں دور تک اتارا جا سکا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا اور اس طرح اس کے علم میں سمندر کی مختلف گہرائیوں کی حقیقت منکشف ہوئی جس کی بنا پر سب مرین پنڈوبی بنائی جا سکی، جس کے ذریعے وہ سمندر کی گہرائی تک جا کر وہاں کی کیفیات کا خود مشاہدہ کر سکا اور وہ حقائق کی تصدیق کر سکا جس کا ذکر سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی یہ کہ سمندر میں اندھیرا، اس کے اوپر ایک اور اندھیرا، ایک اور موج چھائی ہے اور اس پر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی، اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے۔ اس اندھیرے کی نشاندہی باری تعالیٰ نے کلام میں فرما دی تھی، لیکن ان حقائق کی تصدیق انسان اب سے قبل تک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں کوئی بات یقین کہہ سکتا۔ کرۂ ارض کی خشکی اور تری کا علم عطا کیے جانے کے بعد ہم کو 1957 میں زمین کی قوت ثقل کا مقابلہ کرنے کا وہ علم عطا کیا گیا
کہ اگر ہم اپنی اتنی قوت فراہم کر سکیں جس سے ہم اپنی سواری کو 1 گھنٹے میں 26,000 میل آگے بڑھا سکیں، تو اتنی قوت سے جب ہم فضا آسمانی کی طرف اپنے راکٹ سیٹلائٹ کو روانہ کرنا چاہیں گے تو زمین کی قوت کشش پر حاوی ہو سکیں گے۔ اس علم کے حصول کے بعد انسان فضا آسمانی کی تسخیر کرنے میں کامیاب ہو سکا، اور روس کا پہلا خلائی جہاز اسپوتنک نمبر 1 فضا میں زمین کے گرد ایک مدار میں جانے میں کامیاب ہو سکا۔ واضح رہے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہارے بس کہو تو ذرا زمین و آسمان کے خطر سے نکل کر دکھاؤ، اور خود ہی یہ بھی اشارت ہو گیا تھا وَلَا يَنْقُضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، یعنی ایک مخصوص طاقت کے حصول کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 1957 میں اس مخصوص طاقت کا گر سمجھا دیا کہ اب وہ زمین کی کشش شکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد انسان 36,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے راکٹ فضا میں داغ کر ان بلندیوں کو علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے اب کچھ سیٹلائٹ اتنی دور جا چکے ہیں کہ وہ اربوں میل دور سے زمین کو برقی پیغامات بھیج رہے ہیں، اور اس سیٹلائٹ کا پیغام 1,86,300 میل فی سیکنڈ کے سفر طے کرتے ہوئے ہماری زمین تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر بھی اس فاصلے کو طے کرنے میں ان پیغامات کو تقریباً 5 سے 6 گھنٹے تک لے جاتے ہیں، اور اس سے ان سیٹلائٹ کی دوری اور بلندی کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ ہماری زمین سے کتنے دور جا چلے۔ اور پھر بلندی پہنچ کر جب اس نے زمین کا نظارہ کیا تو اس کو زمین کا منظر ہی کچھ اور آنے لگا۔ اب وہ فضا کی بلندیوں سے کرۂ ارض کے بیک دیکھ سکتا تھا اور اس کا فوٹو بھی لے سکتا تھا۔ تب کرۂ ارض کا وہ نقشہ جو اب سے 400 سال قبل دنیا کے بہترین جغرافیائی اداروں نے بنایا تھا وہ بچوں کو کھیل لگ لگا۔ اس کامیابی کے بعد انسان کی عقلیں پیمائش کے وہ نفیس آلات بھی بنا لیے، اب وہ ناپ سکا کہ 1 صدی میں زمین کا قطر ڈائیمیٹر 4 سے 5 سینٹی میٹر تک کم ہو رہا ہے۔ اس حقیقت کو روس کی 26 جغرافی کی کتاب جس کا عنوان ہے دا چینجنگ فیس آف ارتھ میں واضح کر سکا۔ 1995 میں یہ بھی معلوم ہو سکا کہ ہر سال چاند ہم سے قریب 5 سینٹی میٹر دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تب اس کے سمجھ میں آیا کہ ناقص الارض کا مطلب ایک حقیقت کا اظہار ہے، اور اب تک اس آیت کا یہ مطلب سمجھا جاتا تھا یعنی کہ تمہارے مخالفین کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کا اثر سرزمین عرب کے گوشے گوشے پر عرب کے گوشے گوشے پر پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور چاروں طرف سے اس پر حلقہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کہ یہ مفہوم درست نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی اپنی قدرت ہمارے کرۂ ارض کو چاروں طرف سے سکیڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے پہاڑ کی چوٹی بھی 1953 سے 2003 تک 29,028 فٹ کی جگہ 29,035 ہو گئی۔ اس طرح انسان کے علم میں خشکی کی 29% کی جگہ فضا کی بے پناہ بلندیوں نے انسان کے علم میں اضافہ کیا ہے، اور اب اس کا مطالعہ اور غور و فکر کے لیے ایک 600 صفحات پر مشتمل کتاب کا مطالعہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بے پناہ وسعت اور بے شمار وسعتوں پر مشتمل کتاب کائنات میں اللہ کی قدرت کی پھیلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی دین ہے، لیکن اس کی حکمت کو جاننے کے لیے ہم کو عقل ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ بغیر عقل کے استعمال کے ہم کتاب فطرت کو پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر رہیں گے، اور اس طرح علم اور عقل کے مشترکہ استعمال سے کتاب فطرت کو پڑھنے کے لیے انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اور غور کرو کہ ہم نے اس پوری کائنات میں کیا کیا عجائب اور اشارے رکھے۔ اگر ایک طرف علم کی بہتات کا یہ عالم ہے تو دوسری طرف عقل کو عطا کردہ وہ بلوغ میں قابل غور ہے جو نبی مکرم کے دور مبارک سے شروع ہو کر آج تک عجب غریب بلندیوں تک پہنچ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قبل تک عقل کی ربوبیت اگرچہ شعور سے ہوتی چلی آئی تھی، لیکن اس دور میں نازل شدہ آسمانی کتابوں میں کسی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو خود اپنی ذات یا کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ عقل کی ربوبیت ہوتے ہوئے اور دور محمدی اب اتنی بالغ ہو گئی تھی کہ قرآن کریم جگہ جگہ ہم کو عقل کے ذریعے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور خود نبی کریم سے یوں کہا جا رہا ہے کہ ہم سے دعا مانگو رب زدنی علما، اور دوسری طرف ہماری نسل کے بچوں کی عقل کو اس قدر تیز کر دیا ہے کہ آج کے بچے بڑوں سے وہ سوالات کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جھانکے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہ آج کی پاکستان میں میری پوتی شاہجہاں 2001 میں 12 سال کی عمر میں امریکہ کے امتحان مائکروسافٹ سرٹیفائڈ انجینئر کے امتحان میں 1,40,000 کینڈیڈیٹس میں سب سے کم عمر میں اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ میں گزشتہ 10 سال سے کمپیوٹر کا مالک ہوں، لیکن میں آج تک کمپیوٹر آپریٹ کرنے کا اہل نہ بن سکا، جبکہ میری پوتیاں بلا تکلف آپریٹ کرتی ہیں۔
یہ مثالیں یہ بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نئی نسل کے دماغ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی ہے کہ بڑے بڑے ان کو منہ دیکھتی رہ جاتی. آخر کیوں؟ قرآن کریم گلابوں کے پھول کا ایک باغیچہ ہے. اس میں کچھ پھول کھلے ہوئے ہیں اور کچھ کلیاں. ان کلیوں کی پنکھڑیاں نصیب شہر کے جھونکے ہی کھول سکتے ہیں. میرے علم میں انسان کو ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا کہ گلاب کی کلی کی پنکھڑیوں کو وقت سے پہلے اپنی طاقت سے کھول سکے. ٹھیک اسی طرح قرآن کریم میں واضح احکام کے ساتھ ساتھ کلیوں میں پوشیدہ وہ رموز بھی ہے جن کو کوئی بھی شخص اس سے پہلے نہیں سمجھ سکتا. غالباً یہی پہلو ہے جو قرآن کریم کی سورہ انشقاق کی آیت نمبر 19 طبقین سے نکلتا ہے. خود باری تعالیٰ اپنے علم ازل کی پرتوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں اور ان پرتوں میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ دور میں پیش آمدہ مسائل اور مشکلات کا حل ہے. لیکن یہ حل انسان کو عقل کا استعمال کرنے کے صحیح حاضر ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی مثال سورہ رات کی آیت میں دیکھیں. عالم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے خلاف گھٹاتے چلے جا رہے ہیں سے دی جا چکی. اس طرح جب انسان کو سمندر کی گہرائی میں اتر کر وہاں کے گھٹٹوں اندھیروں کی مشاہدوں کی توفیق نصیب ہوئی اور اس سے قبل اس کو یہ دیا گیا کہ روشنی جب سطح آب پر پڑتی ہے تو اس کے ساتھ اجزاء رفتہ رفتہ پانی میں جذب ہوتے ہیں یہاں تک کہ 650 فٹ کی گہرائی پر اندر گھٹٹوں پر اندھیرا ہے. اور اب اس کی سمجھ میں آ سکا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو نور سماوات کہنے کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال اس گہرے اندھیرے سے دی ہے کہ اندھیرے کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس میں ایک اور موج, اس کے اوپر ایک اور بادل, تاریخ پر تاریخ مسلط ہے کہ آج اپنا ہاتھ نکالے تو دیکھ پائے. یہ مثال کتنی مبنی بر حقیقت ہے. اسی طرح پہلے انسان کو یہ بتایا گیا کہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کس قدر انرجی کی ضرورت ہے. پھر عقل کے ذریعے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ آئرن کے ایک ایٹم کو وجود میں لانے کے لیے اسے 4 گنا انرجی کی ضرورت تھی جس قدر فضا میں موجود تھی. تب جب نتیجہ نکالا گیا کہ آئرن اس زمین کی پیداوار نہیں ہے, یہ تو کہیں باہر سے آیا. تب قرآن کریم کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 سمجھاتا تھا انزلنا الحدید, ہم نے لوہا زمین میں اتارا. اسی طرح پہلے انسان کو یہ بتایا گیا کہ روشنی جب پانی اور ہوا جیسی شفاف سطح سے گزرتی ہے یا کلا نما شیشے جلتے ہوئے مقام سے گزرتی ہے تو اس کا ذائقہ اینگل آف ریفلیکشن کیا ہوتا ہے. اور اسی اصول کے تحت انسان کی عقل نے وہ شیشہ بنایا جس کو ہم آتی شیشہ یا میگنیفائنگ گلاس کے نام سے جانتے ہیں, اور پھر اسی اصول کی بنا پر دوربین اور خوردبین جیسی کارآمد چیزیں بنائیں گے. ان اصولوں کو دریافت ہونے کے بعد ہی کیمرے کا بلیک باکس محسوس کا جس میں مختلف مناظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیتے ہیں. تب فضائے آسمانی میں تیرتے ہوئے سیارگان کی تصویریں بھی کھینچی جا سکیں اور ان کے درمیان جو توازن قائم ہے اس کا پتہ بھی لگایا جا سکا. اور اس طرح خوردبین مائکروسکوپ کے ذریعے ایک ایٹم کے مرکز اور اس کے گرد گھومتے ہوئے الیکٹرانکس کو بھی کبھی پتہ چلا اور ان کے درمیان جو بیلنس ہے اس کو بھی جانا جا سکا. پھر اس خوردبین کے ذریعے انسان کی دنیا کی بنیادی خلیہ سیل کی اندرونی ساخت جانی جا سکی. اس سے قبل یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سیل کو تقسیم نہیں کیا سکتا, لیکن جب طاقتور خوردبین کے ذریعے اس کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ سیل میں بھی اس کا ایک مرکز ہے اور ایک محیط, اور محیط اور مرکز کے درمیان وہ مادہ ہے جس کو RNA کہا جاتا ہے. خود مرکز میں 46 خانے ہیں جن کو کروموسوم کہا جاتا ہے. یہ کروموسوم بٹے ہوئے باندھ کی طرح اور تاج میں 23 جوڑے ہیں, اور ان 46 کروموسوم میں سے 23 وہ ہیں جن سے باپ کے اجداد کی خصوصیات بچے میں منتقل ہوتی ہیں, یعنی باپ کے باپ, باپ کی ماں, ماں کے باپ وغیرہ وغیرہ کی صفات منتقل ہوتی ہے, اور 23 کروموسوم وہ ہیں جن میں ماں کے اجداد کی خصوصیت منتقل ہوتی ہے. پھر کمال یہ کہ ہر کروموسوم میں بے شمار جینز ہیں جو چونٹی کے انڈے کی طرح چپکے ہوئے تھے, اور ہر جین ایک فرد کی ایک ذاتی خصوصیات کا حامل ہے. یعنی یہ کہ انسان کے سر کے بال نرم ہوں گے یا سخت, گھونگرے ہوں یا سیدھے, اس کا قد کیا ہوگا, اس کا رنگ کیا ہوگا, اس کے جسم میں تیل کہاں ہوں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے بھی قبل یہ بات کہ کروموسوم میں جن صفات کی حامل جینز کی جو ترتیب آرڈر آف سیٹنگ آف جینز ہے وہی ترتیب سارے کروموسوم میں ہے. پھر پیر کے انگوٹھے کے بعد بال کی جینز کی ترتیب سر کے بال کے جینز کی طرح سے ہے. پھر یہ جین اپنے جسم کے دوسرے جینز کو پہچانتا ہے. جب کبھی کسی دوسرے جسم کا کوئی ایک سیل کسی دوسرے جسم میں داخل ہوتا ہے تو جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے,
اور جب اس بدیشی کو ختم نہیں کرتے تھے یہ جنگ جاری رہتی ہے. یہی سبب ہے کہ جب ہم انسان کے دل یا گردوں کو کسی دوسرے جسم میں نصب یا پلانٹ کرتے ہیں تو بیرونی دل یا گردہ تھوڑی دیر کام کرتا ہے اور پھر انسان ختم ہو جاتا ہے. اب ذرا غور ہوا یہ کہ ہمارے پاس انگریزی کی 26 حروف ہیں، لیکن ان حروف کے مختلف انداز میں جوڑنے یعنی کمپوز کرنے سے اس لفظ کو غور کیجیے، کمپوز کہہ رہا ہوں. جس طرح سے انگریزی کارخانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کتاب کو لکھنا ہے تو اے یہاں سے لیا، بی یہاں سے، سی یہاں سے، ڈی یہاں سے لیا، اس طرح کر کے ایک سینٹینس بنا لیا. اور اس کمپوز کرنے سے پوری لینگویج پوری ایک ڈکشنری بن گئی. غور فرمائیے کہ ہمارے پاس انگریزی زبان کے 26 حروف ہیں، لیکن ان حروف کو مختلف انداز میں جوڑ کمپوز کرنے سے آکسفورڈ کی ڈکشنری وجود میں آ گئی. لیکن اگر ہمارے پاس 60,000 حروف ہوں تو ان حروف کو مختلف طریقے سے کمپوز کرنے سے ہم کس طرح نئے انسان پیدا کر سکتے ہیں. واضح ہو کہ اب ایک انسان کی جس میں موجود جینس کی تعداد پر اتفاق ہو چکا ہے کہ وہ تعداد 30,000 سے لے کر 60,000 تک ہے. اس طرح پیدا کیے جا سکنے والے انسانوں کی تعداد دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر بھی مشکل سے لگا پاتا ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ ہم کروموسوم نمبر 22 میں واقع جینس کی ترتیب میں اس کے قد سے متعلق ایک جین کو رنگ سے متعلق جین کی جگہ رکھ دیں تو اس بدلی ہوئی تیزی سے پیدا شدہ انسان ایک دوسری شخصیت کا حامل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج تک نہیں دو انسان نہیں ایک شکل کے پیدا ہو سکے اور نہیں کبھی کسی انسان کو ایک پورے کے جال کی طرح کسی دوسرے انسان کے پورو کے جال میں وہ بمحضت پیدا ہو سکی جو پورو کیا. تب معلوم ہوا یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. یہ رکبک کا چیز اب تک اس کا مفہوم یہ سمجھتا کہ جس طرح ہم نے چاہا پیدا کر دیا نہیں. آج انسان کی تحقیق یہ ہے کہ جتنے جینز ہیں ان کا ایک آرڈر، اس آرڈر میں ذرا سی تبدیل کریں گے تو نیا انسان پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کس چیزیں تمہیں مقبول بنا دیا ہے، یہ ہم ہیں کہ جس نے چاہا جس طرح سے تیری جینس کو ترتیب دے کر کمپوز کر کے ایک نیا انسان بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ آج تک ایک انسان کے جو 20 انگلی کے پوروے ہیں ان ایک پوروے کے اندر جو جال بچھا ہوا ہے وہ جال آج تک کسی دوسرے انسان کے کسی دور کے انسان کے کسی پوروے سے بھی ایک سے نہیں. اسی کا نام ہے سادگی و پرکاری. دوسرے انسان کے پوروں کے جال میں وہ نظر رہی جو پور. تب معلوم ہو کیا انسان یا یہ انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ما شاء رکب کا کیا مطلب ہے اور شکل کیا رہے. اسی طرح جب انسان کو ناپنے کے بہترین انداز بنانے کی توفیق نصیب ہوئی اور وہ کرۂ ارض کے چپے چپے کی بلندی سطح سمندر سے ناپ سکا تب اس کی سمجھ آیا کہ سورہ روم میں غلبت الروم فی ادنی الارض. اس ادنا کا کیا مطلب ہے؟ اس ادنا کا مطلب قریب کی زمین نہیں بلکہ وہ زمین ہے جو سطح سمندر سے بھی نیچی ہے اور کرۂ ارض کا سب سے نچلا مقام ہے. یعنی وہ علاقہ جہاں بحر مداد ڈیڈ سی واقع ہے اور جہاں ایران اور روم کے درمیان وہ جنگ لڑی گئی تھی جس میں روم کو ذلت عالمی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. 16ویں صدی کی اسپین کی جغرافیہ دانوں نے اس کرۂ ارض کی کھوشبو کی. انہوں نے رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور دن کے رات میں اور رات کے دن میں منتظم ہونے جانے اور سردی گرمی کی مشاہدوں کی اصل وجہ دریافت کی ہے اور سورج اور زمین کے مابین ایک دوسرے کے پلیسمنٹ پہ غور کرنے کے بعد اس حقیقت کا علم ہوا کہ اس سب کی وجہ زمین کا شمال جنوب کے طول البد اپنے محور بالکل سیدھا نہیں ہے بلکہ 23.5 ڈگری جھکا ہوا ہے اور اسی کیفیت میں زمین سورج کے گرد طواف کر رہی ہے اور اسی باعث موسم میں تبدیلیاں ہو رہی. تب انسان سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے حامی سجدہ کی آیت میں جو لفظ خاشعہ استعمال کیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ترجمہ اور اس کی نشانی میں سے ہے کہ زمین جھکی ہوئی ہے اور اسی باعث اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت کو اپنی ایک عظیم نشانی قرار دیا ہے. اسی طرح انسان کو پہلے علم لے گیا کہ زمین اپنے محور پر قریب 1000 فیل گھنٹے کی رفتار سے رقص کر رہی ہے اور سورج کے چاروں طرف 66,600 میل کی رفتار سے طواف بھی کر رہی ہے.
پھر یہ نظام شمسی اپنی جگہ پر رقص بھی کر رہا ہے اور پھر مرکز کی طرف تاب بھی. یہ نظام شمسی خود ایک بڑے نظام گلیکسی کا حصہ ہے. پھر یہ گلیکسی ایک دوسرے بڑے نظام ہے مجرہ کلس آف گلیکسیز کا حصہ ہے, اور ایسے کلس آف گلیکسیز بے شمار ہیں, اور یہ سب مل کر ایک طرف دوڑ رہے ہیں, اور ان کی رفتار 1 منٹ میں 1 لاکھ میل ہے. لیکن اس رفتار کے باوجود اس زمین میں کوئی جھجھراہٹ محسوس نہیں ہوتی اور نہیں کسی حرکت کا احساس ہوتا. تب اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد امن جعل الارض قرارا, کس نے زمین کو قرار یافتہ بنایا. اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں, لیکن ان کا انکشاف اسی طرح ہوگا کہ پہلے انسان کو ایک حقیقت کا علم ہوگا, پھر اصول کی بنیاد پر انسان کی عقل کام کرے گی, تب جا کر کسی آیت قرآن میں چھپی ہوئی حکمت کو جان سکے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی یادگاری ہے اور عقل انسان کو عطیہ ہے. قرآن کریم کی حکمت کو سمجھنے کی کنجی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء.